بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی برا شخص تھا جو ہر وقت برے کام کرتا رہتا تھا۔ جب شہر کے لوگ اس کے برے کاموں سے تنگ آ گئے تو انہوں نے بارگاہ الہی میں اس کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ بنی اسرائیل کے فلاں شہر میں جاؤ، وہاں پر ایک بدکار شخص رہتا ہے، اس کو شہر سے باہر نکال دے تاکہ اس کے برے کاموں کی وجہ سے پورے شہر پر عذاب نہ نازل ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقام کی طرف روانہ ہو گئے اور اس شخص کو وہاں سے باہر نکال دیا۔ یہ شخص ایک دوسری بستی میں چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اسے وہاں سے بھی نکال دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اس بستی سے بھی نکال دیا۔ آخر کار وہ شخص ایک ایسے غار میں رہنا شروع ہو گیا جہاں نہ کوئی انسان تھا اور نہ ہی کوئی جانور۔ غرض یہ کہ آس پاس کوئی آبادی نہیں تھی، وہ بالکل تنہا تھا۔ وہ شخص اس غار میں آ کر بیمار ہو گیا۔ کوئی بھی انسان اس کی دیکھ بھال کے لیے وہاں پر موجود نہ تھا۔ کمزوری کے سبب وہ زمین پر گر پڑا اور اپنا سر مٹی پر رکھتے ہوئے کہنے لگا، کاش کہ میری ماں اس وقت میرے پاس ہوتی تو وہ مجھ پر اپنی محبت نچھاور کرتی اور میری اس بے بسی پر آنسو بہاتی۔ کاش کہ میرا باپ اس وقت ہوتا جو میری دیکھ بھال کرتا۔ کاش کہ میری بیوی موجود ہوتی جو میری جدائی پر آنسو بہاتی، اور کاش کہ میرے بچے ہوتے تو وہ میری میت پر روتے اور کہتے کہ اے رب العالمین، ہمارے اس بے بس، برے اور گنہگار والد کو بخش دیجئے، جسے پہلے تو شہر سے نکال دیا گیا، پھر بستی سے بھی نکال دیا گیا۔ آج وہ ایک ویران غار میں اس دنیا سے مایوسی اور نا امیدی کی حالت میں آخرت کی طرف روانہ ہے، پھر میرے وہ جنازے کے ساتھ روتے ہوئے جاتے۔ اس شخص نے کہا، اے میرے پروردگار، تو نے مجھے میرے ماں باپ اور میرے اہل و عیال سے تو دور کر دیا ہے، لیکن مجھے اپنی رحمت سے دور نہ کر۔ تو نے میرے دل کو میرے عزیزوں کی جدائی میں تو جلایا ہے، لیکن اب مجھے میرے گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں نہ جلانا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے باپ کی شکل میں ایک فرشتہ اس کے پاس بھیجا، اس کی ماں کی شکل میں ایک حور کو اس کے پاس بھیجا، اور اس کی بیوی کی شکل میں ایک اور حور کو اس کے پاس بھیجا، اور اس کے بچوں کی شکل میں بھی فرشتے کو وہاں بھیجا۔ وہ سب ان کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور اس کو دیکھ کر رونے لگے۔ وہ شخص ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اسی خوشی کی حالت میں فوت ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ فلاں غار میں جاؤ، وہاں پر ہمارے ایک دوست کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے کفن دفن کا بندوبست کرو۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس غار میں تشریف لے گئے۔ غار میں پہنچ کر آپ نے دیکھا کہ یہ تو وہی شخص مرا پڑا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے پہلے شہر سے اور پھر بستی سے نکال دیا تھا۔ اس کے پاس حوریں موجود ہیں اور فرشتے موجود ہیں جو تعزیت کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ، یہ تو وہی شخص ہے جسے میں نے تیرے حکم سے شہر اور بستی سے نکال دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، میں نے اس پر اپنے عزیز و اقارب کی جدائی میں بہت زیادہ روتے اور تڑپنے کے باعث رحم کیا ہے۔ اس کے باپ کی شکل میں ایک فرشتہ اس کے پاس بھیجا، اس کی ماں اور بیوی کی شکل میں حوروں کو اس کے پاس بھیجا، اور اس کے بچوں کی شکل میں بھی فرشتوں کو اس کے پاس بھیجا جو اس کی تکالیف پر روئے۔ پھر جب یہ فوت ہوا تو اس کی بے بسی اور لاچاری پر آسمان و زمین والے بھی روئے۔ تو میں کیونکہ رحم کرنے والی ذات ہوں تو کیوں نہ میں اس کے گناہوں کی معافی عطا کرتا۔ ہم کیونکہ قرآن اور حدیثوں سے بہت دور ہیں، اس لیے یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے ماضی میں بہت گناہ کیے ہیں، ہماری مغفرت تو ہوگی نہیں۔ اس وجہ سے اکثر لوگ سیدھے راستے پر نہیں آ پاتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ سیدھے راستے پر آنے کا کیا فائدہ۔
آپ اس واقعے سے اندازہ لگائیں، یہ جو میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سنائی، آپ یہ اندازہ لگائیں کہ کیا آپ اس شخص سے زیادہ برے انسان ہیں جسے تنگ آ کر 2 بستیوں سے نکال دیا گیا؟ کیا آپ اتنے برے ہیں؟ نہیں نا؟ تو پھر مایوس کیوں ہو گئے ہیں اپنے پروردگار سے؟ کون کہتا ہے کہ آپ کے گناہ معاف نہیں ہوں گے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو بندہ میری طرف 1 قدم بڑھاتا ہے میں اس کی جانب 100 قدم بڑھاتا ہوں، جو میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو اپنی مایوسی کو ختم کریں اور بڑھائیں قدم اپنے رب کی طرف جو بہت ہی مہربان، نہایت رحم والا ہے۔